عنوان ہوئے مر کے ہم جو رسوا، تحریر مشتاق احمد یوسفی۔ اب تو معمول سا بن گیا ہے، کہیں تعزیت یا تجہیز و تکفین میں شریک ہونا پڑے تو مرزا کو ضرور ساتھ لے لیتا ہوں۔ ایسے موقعوں پر ہر شخص اظہار ہمدردی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے، قطع تاریخ وفات ہی سے ہی، مگر مجھے نہ جانے کیوں چپ لگ جاتی ہے، جس سے بعض اوقات نہ صرف پسماندگان کو بلکہ خود مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن مرزا نے چپ ہونا سیکھا ہی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح بات کو غلط موقع پر بے دغدغہ کہنے کی جو خدا داد صلاحیت انہیں ودیت ہوئی ہے، وہ کچھ ایسی ہی تقریبوں میں گل کھلاتی ہے۔ وہ گھوپ اندھیرے میں سرے وہ گزار چراغ نہیں جلاتے، پھلجڑی چھوڑتے ہیں، جس سے بس ان کا اپنا چہرہ رات کے سیاہ فریم میں جگمگ جگمگ کرنے لگتا ہے۔ اور پھلجڑی کا لفظ تو یوں ہی مروت میں قلم سے نکل گیا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھ گئے آگ لگا کر اٹھے۔ اس کے باوصف وہ خدا کے ان حاضر و ناظر بندوں میں سے ہے جو محلے کی ہر چھوٹی بڑی تقریب میں شادی ہو یا غمی موجود ہوتے ہیں، بالخصوص دعوتوں میں سب سے پہلے پہنچتے اور سب کے بعد اٹھتے ہیں۔ اس انداز نشست و برخاست میں ایک کھلا فائدہ یہ دیکھا کہ وہ باری باری سب کی غیبت کر ڈالتے ہیں، ان کی کوئی نہیں کر پاتا۔ چنانچہ اس سے نیچر کی شام کو بھی میوہ شاہ قبرستان میں وہ میرے ساتھ تھے۔ سورج اس شہر خموشا کو جسے ہزاروں بندگان خدا نے مر مر کے بسایا تھا، لال انگارہ سی آنکھ سے دیکھتا دیکھتا انگریزوں کے اقبال کی طرح غروب ہو رہا تھا۔ سامنے بیری کے درخت کے نیچے ایک ڈھانچہ قبر بدر پڑا تھا، چاروں طرف موت کی عملداری تھی اور سارا قبرستان ایسا اداس اور اجاڑ تھا جیسے کسی بڑے شہر کا بازار اتوار کو۔ سبھی رنجیدہ تھے۔ بقول مرزا دفن کے وقت میت کے سوا سب رنجیدہ ہوتے ہیں، مگر مرزا سب سے الگ تھلگ ایک پرانے کتبے پر نظریں گاڑے مسکرا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد میرے پاس آیا اور میری پسلیوں میں اپنی کوہنی سے آنکس لگاتے ہوئے اس کتبے تک لے گئے جس پر من جملہ تاریخ پیدائش و پنشن، مولد و مسکن، ولدیت و عہدہ، اعزازی مجسٹریٹ درجہ سونپ، آسودہ لحد کی تمام ڈگریاں مار ڈویژن اور یونیورسٹی کے نام کے کندہ تھیں، اور آخر میں نہایت جلی حروف میں منہ پھیر کر جانے والے کو بذریعہ کتاب بشارت دی گئی تھی کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ میں نے مرزا سے کہا، یہ لوح مزار ہے یا ملازمت کی درخواست؟ بھلا ڈگریاں، عہدہ اور ولدیت وغیرہ لکھنے کا کیا تک تھا؟ انہوں نے حسب عادت بس ایک لفظ پکڑ لیا، کہنے لگے، ٹھیک کہتے ہو۔ جس طرح آج کل کسی کی عمر یا تنخواہ دریافت کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح 20 سال بعد کسی کی ولدیت پوچھنا بد اخلاقی سمجھی جائے گی۔ اب مجھے مرزا کی چونچال طبیعت سے خطرہ محسوس ہونے لگا، لہذا انہیں ولدیت کے مستقبل پر مسکراتا چھوڑ کر میں 8-10 قبر دور ایک ٹکڑی میں شامل ہو گیا، جہاں ایک صاحب جنت مکانی کے حالات زندگی مزے لے لے کر بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا غری کے رحمت کرے، مرحوم نے اتنی لمبی عمر پائی کہ ان کے قریبی اعزاء 10-15 سال سے ان کی انشورنس پالیسی کی امید میں جی رہے تھے۔ ان امیدواروں میں سے بیشتر کو مرحوم خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دے چکے تھے، بقیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ مرحوم نے آب حیات نہ صرف چکھا ہے بلکہ ڈگڈگا کے پی چکے ہیں۔ راوی نے تو یہاں تک بیان کیا کہ از بس کے مرحوم شروع سے رکھ رکھاؤ کے حد درجہ قائل تھے، لہذا آخر تک اس صحت بخش عقیدے پر قائم رہے کہ چھوٹوں کو تعظیماً پہلے مرنا چاہیے۔ البتہ ادھر چند برس سے ان کو فلک کج رفتار سے یہ شکایت ہو چلی تھی کہ افسوس اب کوئی دشمن ایسا باقی نہیں رہا جسے وہ مرنے کی بد دعا دے سکیں۔ ان سے کٹ کر میں ایک دوسری ٹولی میں جا ملا۔ یہاں مرحوم کے ایک شناسا اور میرے پڑوسی ان کے لڑکے کو صبر و جمیل کی تلقین اور گول مول الفاظ میں نعم البدل کی دعا دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ برخوردار، یہ مرحوم کے مرنے کے دن نہیں تھے،
حالانکہ 5 منٹ پہلے یہی صاحب، جی ہاں یہی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مرحوم نے 5 سال قبل دونوں بیویوں کو اپنے تیسرے سحرے کی بہاریں دکھائی تھیں اور یہ ان کے مرنے کے نہیں ڈوب مرنے کے دن تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے انگلیوں پر حساب لگا کر کانا پھوسی کے انداز میں یہ تک بتایا کہ تیسری بیوی کی عمر مرحوم کی پینشن کے برابر ہے، مگر ہے بالکل سیدھی اور بے زبان۔ اس اللہ کی بندی نے کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ تمہارے منہ میں دانت ہیں یا نہیں، مگر مرحوم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے محض اپنی دعاؤں کے زور سے موصوفہ کا چال چلن قابو میں رکھا ہے۔ البتہ بیاہتا بیوی سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ بھری جوانی میں بھی میاں بیوی اردو کے 62 کے ہندسے کی طرح ایک دوسرے سے منہ پھیرے رہے اور جب تک جیے ایک دوسرے کے اعصاب پر سوار رہے۔ ممدوحہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ خدا ان کی روح کو نہ شرمائے، مرحوم شروع سے ہی ایسے ظالم تھے کہ ولیمے کا کھانا بھی مجھ نئی نویلی دلہن سے پکوایا۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑنے کی خاطر گنجان قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چپا چپا آباد ہو گیا۔ مرزا حسب معمول پھر بیچ میں کود پڑے، کہنے لگے دیکھ لینا وہ دن زیادہ دور نہیں جب کراچی میں مردے کو کھڑا گاڑنا پڑے گا اور نائلون کی ریڈی میڈ کفن میں اوپر زپ لگے گی تاکہ منہ دیکھنے دکھانے میں آسانی رہے۔ میری طبیعت ان باتوں سے اگنے لگی تو ایک دوسرے غول میں چلا گیا جہاں دو نوجوان ستار کے غلاف جیسی پتلونیں چڑھائے چہک رہے تھے۔ پہلے ٹیڈی بوائے کی پیلی قمیض پر لڑکیوں کی ایسی واحیات تصویریں بنی ہوئی تھی کہ نظر پڑتے ہی سکہ آدمی لاحول پڑنے لگتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ ہر سکہ آدمی بار بار لاحول پڑ رہا ہے۔ دوسرے نوجوان کو مرحوم کی بے وقت موت سے واقعی دلی صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ اس کا سارا ویکنڈ چوپٹ ہو گیا تھا۔ چونچوں اور چولوں کا یہ سلسلہ شاید کچھ دیر اور جاری رہتا کہ اتنے میں ایک صاحب نے ہمت کر کے مرحوم کے حق میں پہلا کلمہ خیر کہا اور میری جان میں جان آئی۔ انہوں نے صحیح فرمایا، یوں آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ کیڑے نکالنے لگے یہ اور بات ہے، مگر خدا ان کی قبر کو عنبرین کرے، مرحوم بلا شبہ صاف دل نیک نیت انسان تھے اور نیک نام بھی، یہ بڑی بات ہے۔ نیک نامی میں کیا کلام ہے، مرحوم اگر یوں ہی منہ ہاتھ دھونے بیٹھ جاتے تو سب یہی سمجھتے کہ وضو کر رہے ہیں۔ جملہ ختم ہونے سے پہلے مداح کی چمکتی چندیا یکایک ایک دھنسی ہوئی قبر میں غروب ہو گئی۔ اس مقام پر ایک تیسرے صاحب نے جن سے میں واقف نہیں روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیہ والے لہجے میں نیک نیتی اور صاف دلی کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ اپنی پیدائشی بزدلی کے سبب تمام عمر گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اس کے برعکس بعضوں کے دل و دماغ واقعی آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں، یعنی نیک خیال آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ شامت اعمال کے میرے منہ سے نکل گیا، نیت کا حال صرف خدا پر روشن ہے، مگر اپنی جگہ یہی کیا کم ہے کہ مرحوم سب کے دکھ سکھ میں شریک اور ادنا سے ادنا پڑوسی سے بھی جھک کر ملتے تھے۔ ارے صاحب، یہ سنتے ہی وہ صاحب تو لال بھگوکا ہو گئے، بولے حضرت مجھے خدائی کا دعویٰ تو نہیں، تاہم اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اکثر بوڑھے خرانٹ اپنے پڑوسیوں سے محض اس خیال سے جھک کر ملتے ہیں کہ اگر وہ خفا ہو گئے تو کندھا کون دے گا۔ خوش قسمتی سے ایک خدا ترس نے میری حمایت کی، میرا مطلب ہے مرحوم کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے ماشاءاللہ اتنی لمبی عمر پائی مگر صورت پر ذرا نہیں برستی تھی، چنانچہ سوائے کن پٹیوں کے اور بال سفید نہیں ہوئے، چاہتے تو خضاب لگا کر خردوں میں شامل ہو سکتے تھے، مگر طبیعت ایسی کلندرانہ پائی تھی کہ خضاب کا کبھی جھوٹوں بھی خیال نہیں آیا۔ وہ صاحب سچ مچ پھٹ پڑے۔ آپ کو خبر بھی ہے مرحوم کا سارا زر پہلے نکاح کے بعد ہی سفید گالا ہو گیا تھا، مگر کن پٹیوں کو وہ قصدن سفید رہنے دیتے تھے تاکہ کسی کو شبہ نہ گزرے کہ خضاب لگاتے ہیں۔ سلور گرے قلمیں، یہ تو ان کے میک اپ میں ایک نیچرل ٹچ تھا۔ ارے صاحب، اسی مصلحت سے انہوں نے اپنا ایک مصنوعی داند بھی توڑ رکھا تھا۔ ایک دوسرے بدگوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔
کچھ بھی صحیح وہ ان کھسٹوں سے 1000 درجے بہتر تھے جو اپنے پوپلے منہ اور سفید بالوں کی داد چھوٹوں سے یوں طلب کرتے ہیں گویا یہ ان کی ذاتی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ مرزا نے بگڑی بات بنائی۔ ان سے پیچھے چھڑا کر کچی پکی قبریں پھاندتا میں منشی ثناء اللہ کے پاس جا پہنچا جو ایک کتبے سے ٹیک لگائے بیری کے ہرے ہرے پتے کچر کچر چبا رہے تھے اور اس امر پر بار بار اپنی حیرانی کا اظہار فرما رہے تھے کہ ابھی پرسوں تک تو مرحوم باتیں کر رہے تھے، گویا ان کے اپنے آداب جانکنی کی روح سے مرحوم کو مرنے سے 3-4 سال پہلے چپ ہو جانا چاہیے تھا۔ بھلا مرزا ایسا موقع کہاں خالی جانے دیتے تھے؟ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، یاد رکھو مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ یوں تو مرزا کے بیان کے مطابق مرحوم کی بیوائیں بھی ایک دوسرے کی چھاتی پر 2 ہتھڑ مار مار کے بین کر رہی تھیں، لیکن مرحوم کے بڑے نواسے نے جو 5 سال سے بے روزگار تھا چیخ چیخ کر اپنا گلا بٹھا لیا تھا۔ منشی جی بیری کے پتوں کا رس چوس چوس کر جتنا اسے سمجھاتے پچکارتے اتنا ہی وہ مرحوم کی پینشن کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتا۔ اسے اگر ایک طرف حضرت اسرائیل سے گلا تھا کہ انہوں نے 30 تاریخ تک انتظار کیوں نہ کیا، تو دوسری طرف خود مرحوم سے بھی سخت شکوہ تھا، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ ادھر منشی جی کا سارا زور اس فلسفے پر تھا کہ برخوردار یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، در حقیقت زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں، کم از کم ایشیا میں۔ نیز مرحوم بڑے نصیبور نکلے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے اتنی جلدی آزاد ہو گئے، مگر تم ہو کہ ناحق اپنی جوان جان کو ہلکان کیے جا رہے ہو۔ یونانی مثل ہے کہ وہی مرتا ہے جو محبوب خدا ہوتا ہے۔ حاضرین ابھی دل ہی دل میں حسد سے جلے جا رہے تھے کہ ہائے مرحوم کی آئی ہمیں کیوں نہ آ گئی کہ دم بھر کو بادل کے ایک فالسئی ٹکڑے نے سورج کو ڈھک لیا اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ منشی جی نے یکبارگی بیری کے پتوں کا پھول نگلتے ہوئے اس کو مرحوم کے بہشتی ہونے کا غیبی شگون قرار دیا، لیکن مرزا نے بڑے مجمع میں سر ہلا ہلا کر اس پیشن گوئی سے اختلاف کیا۔ میں نے الگ لے جا کر وجہ پوچھی تو ارشاد ہوا، مرنے کے لیے سنیچر کا دن بہت منحوس ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پتلا حال مرحوم کے ایک دوست کا تھا، جن کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے کہ انہیں مرحوم سے دیرینہ ربط و رفاقت کا دعویٰ تھا۔ اس روحانی یکجہتی کے ثبوت میں اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے کہ بغدادی قاعدہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہم دونوں نے ایک ساتھ سگریٹ پینا سیکھا۔ چنانچہ اس وقت بھی صاحب موصوف کے بین سے صاف ٹپکتا تھا کہ مرحوم کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت داغ بل کے دغا دے گئے اور بغیر کہے سنے پیچھا چھڑا کے چپ چپاتے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے، اکیلے ہی اکیلے۔ بعد میں مرزا نے صراحتاً بتایا کہ باہمی اخلاص و یگانگت کا یہ عالم تھا کہ مرحوم نے اپنی موت سے 3 ماہ پیشتر موصوف سے 10,000 روپے سکہ رائج الوقت بطور قرض حسنہ لیے، اور وہ تو کہیے بڑی خیریت ہوئی کہ اس رقم سے تیسری بیوی کا مہر معجل بے باک کر گئے، ورنہ قیامت میں اپنے ساس سسر کو کیا منہ دکھاتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گنجان محلوں میں مختلف بلکہ متضاد تقریبیں ایک دوسرے میں بڑی خوبی سے ضم ہو جاتی ہیں، گویا دونوں وقت مل رہے ہوں۔ چنانچہ اکثر حضرات دعوت ولیمہ میں ہاتھ دھوتے وقت چہلم کی بریانی کی ڈکار لیتے یا سوئم میں شبینہ فتوحات کی لذیذ داستان سناتے پکڑے جاتے ہیں۔ لذت ہمسائیگی کا یہ نقشہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایک کوارٹر میں ہنی مون منایا جا رہا ہے تو رت جگہ دیوار کے اس طرف ہو رہا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ دائیں طرف والے گھر میں آدھی رات کو قوال بلیاں لڑا رہے ہیں تو حال بائیں طرف والے گھر میں آ رہا ہے۔ آمدنی ہمسائے کی بڑھتی ہے تو اس خوشی میں ناجائز خرچ ہمارے گھر کا بڑھتا ہے، اور یہ سانحہ بارہا گزرا کہ مچھلی ترادار پڑوسن نے پکائی اور مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی۔ اس تقریبی گھپلے کا صحیح اندازہ مجھے دوسرے دن ہوا جب ایک شادی کی تقریب میں تمام وقت مرحوم کی وفات حسرت آیات کے تذکرے ہوتے رہے۔
ایک بزرگ نے کہ صورت سے خود پابرکاب معلوم ہوتے تھے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آخر ہوا کیا؟ جواب میں مرحوم کے ایک ہم جماعت نے اشاروں کی نایا میں بتایا کہ مرحوم جوانی میں اشتہاری امراض کا شکار ہو گئے، ادھیر عمر میں جنسی تونس میں مبتلا رہے، لیکن آخری ایام میں تقویٰ ہو گیا تھا۔ پھر بھی آخر ہوا کیا؟ پابرکاب مرد بزرگ نے اپنا سوال دہرایا۔ بھلے چنگے تھے، اچانک ایک ہچکی آئی اور جاں بحق ہو گئے۔ دوسرے بزرگ نے انکوچھے سے ایک فرضی آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، سنا ہے 40 برس سے مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ایک صاحب نے سوکھے سے منہ سے کہا، کیا مطلب؟ 40 برس سے کھانسی میں مبتلا تھے اور آخر اسی میں انتقال فرمایا۔ صاحب جنتی تھے کہ کسی اجنبی مرض میں نہیں مرے، ورنہ اب تو میڈیکل سائنس کی ترقی کا یہ حال ہے کہ روز ایک نیا مرض ایجاد ہو جاتا ہے۔ آپ نے گاندھی گارڈن میں اس بوہری سیٹھ کو کار میں چہل قدمی کرتے نہیں دیکھا تھا، جو کہتا ہے کہ میں ساری عمر دمے پر اتنی لاگت لگا چکا ہوں کہ اب اگر کسی اور مرض میں مرنا پڑا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گا۔ مرزا چٹکلوں پر اتر آئے۔ واللہ موت تو ایسی ہو۔ مرحوم کی ہونٹوں پر عالم سکرات میں بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اپنے قرضخواہوں کا خیال آ رہا ہوگا، مرزا میرے کان میں پھسپھسائے۔ گناہگاروں کا منہ مرتے وقت سور جیسا ہو جاتا ہے، مگر چشم بد دور مرحوم کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ صاحب سلیٹی رنگ کا گلاب ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ مرزا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ناک میرے کان کو چھونے لگی اور اس کے منہ سے کچھ ایسی آواز نکلنے لگی جیسے کوئی بچہ چمکیلے فرنیچر پر گیلی انگلی رگڑ رہا ہو۔ اصل الفاظ تو ذہن سے محو ہو گئے، لیکن اتنا اب بھی یاد ہے کہ انگوچھے والے بزرگ نے ایک فلسفیانہ تقریر کر ڈالی جس کا مفہوم کچھ ایسا ہی تھا کہ جینے کا کیا ہے، جینے کو تو جانور بھی جی لیتے ہیں، لیکن جس نے مرنا نہیں سیکھا وہ جینا کیا جانے۔ ایک متبسم خود سپردگی، ایک بیتاب آمادگی کے ساتھ مرنے کے لیے ایک عمر کا ریاض درکار ہے۔ یہ بڑے ظرف، بڑے حوصلے کا کام ہے، بندہ نواز۔ پھر انہوں نے بے موت مرنے کے خاندانی نسخے اور ہنستے کھیلتے اپنی روح قبض کروانے کے پینترے کچھ ایسے استادانہ تیور سے بیان کیے کہ ہمیں عطائی مرنے والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی۔ خاتمہ کلام اس پر ہوا کہ مرحوم نے کسی روحانی ذریعے سے سنگن پالی تھی کہ میں سنیچر کو مر جاؤں گا۔ ہر مرنے والے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔ باتصویر قمیض والا ٹیڈی بوائے بولا کہ وہ سنیچر کو مر جائے گا۔ مرزا نے اس بدلگام کا منہ بند کیا۔ انگوچھے والے بزرگ نے شے مذکور سے پہلے اپنے نری کے جوتے کی گرد جھاڑی، پھر پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے مرحوم کے عرفان مرگ کی شہادت دی کہ جنت مکانی نے وصال سے ٹھیک 40 دن پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ انسان فانی ہے۔ انسان کے متعلق یہ تازہ خبر سن کر مرزا مجھے تخلیے میں لے گئے۔ دراصل تخلیے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، ورنہ جس جگہ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے لے گئے وہ زنانے اور مردانے کی سرحد پر ایک چبوترا تھا، جہاں ایک میراسن گھونگھٹ نکالے ڈھولک پر گالیاں گا رہی تھی۔ وہاں انہوں نے اس شغف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو مرحوم کو اپنی موت سے تھا مجھے آگاہ کیا کہ یہ ڈرامہ تو جنت مکانی اکثر کھیلا کرتے تھے۔ آدھی آدھی راتوں کو اپنی ہونے والی بیواؤں کو جگا کر دھمکیاں دیتے کہ میں اچانک اپنا سایہ تمہارے سر سے اٹھا لوں گا، چشم زدن میں مانگ اجاڑ دوں گا۔ اپنے بے تکلف دوستوں سے بھی کہا کرتے کہ واللہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو کبھی کا اپنے گلے میں پھندا ڈال لیتا۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے ڈکرانے لگتے اور چشم تصور سے منجلی کے سونٹا سے ہاتھ دیکھ کر کہتے بخدا میں تمہارا رنڈاپا نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے والے کی ایک ایک خوبی بیان کر کے خشک سسکیاں بھرتے اور سسکیوں کے درمیان سگریٹ کے کش لگاتے، اور جب اس عمل سے اپنے اوپر رکت طاری کر لیتے تو رومال سے بار بار آنکھ کی بجائے اپنی ڈبڈبائی ہوئی ناک پونچھتے جاتے۔ پھر جب شدت گریہ سے ناک سرخ ہو جاتی تو ذرا صبر آتا اور وہ عالم تصور میں اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے تینوں بیواؤں کی مانگ میں یکے بعد دیگرے ڈھیروں افشاں بھرتے۔
اس سے فارغ ہو کر ہر ایک کو کوہنیوں تک مہین مہین پھنسی پھنسی چوڑیاں پہناتے، بیاہتا کو 4 چوڑیاں کم پہناتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی مرزا کو کئی مرتبہ ٹوک چکا تھا کہ خاقانی ہند استاد ذوق ہر قصیدے کے بعد منہ بھر بھر کے کلیاں کیا کرتے تھے، تم پر ہر کلمے ہر فکرے کے بعد واجب ہیں۔ لیکن اس وقت مرحوم کے بارے میں یہ اول جلول باتیں اور ایسے واشگاف لہجے میں سن کر میری طبیعت کچھ زیادہ ہی منغص ہو گئی۔ میں نے دوسروں پر ڈھال کر مرزا کو سنائی، یہ کیسے مسلمان ہیں مرزا؟ دعا مغفرت نہیں کرتے؟ نہ کریں، مگر ایسی باتیں کیوں بناتے ہیں یہ لوگ؟ خلق خدا کی زبان کس نے پکڑی ہے؟ لوگوں کا منہ تو چہلم کے نوالے سے ہی بند ہوتا ہے۔ مجھے چہلم میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا، لیکن سوائے ایک نیک تنیت مولوی صاحب کے جو پلاؤ کے چاولوں کی لمبائی اور گلاوٹ کو مرحوم کے ٹھیٹھ جنتی ہونے کی نشانی قرار دے رہے تھے، بقیہ حضرات کی گلفشانی گفتار کا وہی انداز تھا، وہی جگ جگے تھے، وہی چہچہے۔ ایک بزرگوار جو نان قورمے کے ہر آتشی لقمے کے بعد آدھا آدھا گلاس پانی پی کر قبل از وقت سیر بلکہ سیراب ہو گئے تھے، منہ لال کر کے بولے کہ مرحوم کی اولاد نہایت ناخلف نکلی۔ مرحوم مغفور شد و مد سے وصیت فرما گئے تھے کہ میری مٹی بغداد لے جائی جائے، لیکن نافرمان اولاد نے ان کی آخری خواہش کا ذرا پاس نہ کیا۔ اس پر ایک منہ پھٹ پڑوسی بول اٹھے، صاحب یہ مرحوم کی سراسر زیادتی تھی کہ انہوں نے خود تو تا دم مرگ میونسپل حدود سے قدم باہر نہیں نکالا، حد یہ کہ پاسپورٹ تک نہیں بنوایا۔ ایک وکیل صاحب نے قانونی مشکافی کی، بین الاقوامی قانون کے موجب پاسپورٹ کی شرط صرف زندوں کے لیے ہے، مردے پاسپورٹ کے بغیر بھی جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لے جائے جا سکتے ہیں۔ مرزا پھر لقمہ دے گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یوں تو ہر مرنے والے کے سینے پر یہ خواہش سلگتی رہتی ہے کہ میرا کانسی کا مجسمہ جسے قد آدم بنانے کے لیے بسا اوقات اپنی طرف سے پورے 1 فٹ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، میونسپل پارک کے بیچوں بیچ استادہ کیا جائے اور جملہ نازنینان شہر 4 مہینے 10 دن تک میرے لاشے کو گود میں لیے بال بکھرائے بیٹھی رہیں۔ مرزا نے دوسرا مصرع لگایا۔ مگر صاحب وصیتوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارے چھوٹپن کا قصہ ہے، پیپل والی حویلی کے پاس ایک جھونپڑی میں سن 39 تک ایک افیمی رہتا تھا۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق عمر 66 سال سے کسی طرح کم نہ تھی، اس لیے کہ خود کہتا تھا کہ 65 سال سے تو افیم کھا رہا ہوں۔ 24 گھنٹے انٹا غفیل رہتا تھا، ذرا نشہ ٹوٹتا تو مغموم ہو جاتا۔ غم یہ تھا کہ دنیا سے بے اولاد جا رہا ہوں۔ اللہ نے کوئی اولاد نرینہ نہ دی جو اس کی بان کی چارپائی کی جائز وارث بن سکے۔ اس کے متعلق محلے میں مشہور تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے نہیں نہایا ہے۔ اس کو اتنا تو ہم نے بھی کہتے سنا کہ خدا نے پانی صرف پینے کے لیے بنایا تھا، مگر انسان بڑا ظالم ہے، راحتیں اور بھی ہیں غسل کی راحت کے سوا۔ ہاں تو صاحب جب اس کا دم آخر ہونے لگا تو محلے کی مسجد کے امام کا ہاتھ اپنے ڈوبتے دل پر رکھ کر یہ قول و قرار کیا کہ میری میت کو غسل نہ دیا جائے، بس پولے پولے ہاتھ سے تیمم کرا کے کفنا دیا جائے، ورنہ حشر میں دامنگیر ہوں گا۔ وکیل صاحب نے تائید کرتے ہوئے فرمایا، اکثر مرنے والے اپنے کرنے کے کام پسماندگان کو سونپ کر ٹھنڈے ٹھنڈے سدھار جاتے ہیں۔ پچھلی گرمیوں میں دیوانی عدالتیں بند ہونے سے چند یوم قبل ایک مقامی شاعر کا انتقال ہوا۔ واقعہ ہے کہ ان کے جیتے جی کسی فلمی رسالے نے بھی ان کی عریان نظموں کو شرمندہ طباعت نہ کیا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مرحوم اپنے بھتیجے کو ایصال ثواب کی یہ راز سجھا گئے کہ بعد مردن میرا کلام حنائی کاغذ پر چھپوا کر سال کے سال میری برسی پر فقیروں اور مدیروں کو بلا ہدیہ تقسیم کیا جائے۔ پڑوسی کی ہمت اور بڑھی۔ اب مرحوم ہی کو دیکھیے، زندگی میں ہی ایک قطع ارضی اپنی قبر کے لیے بڑے ارمانوں سے رجسٹری کرا دیا تھا، گو کہ بیچارے اس کا قبضہ پورے 12 سال بعد لے پائے۔ نصیحتوں اور وصیتوں کا یہ عالم تھا کہ موت سے 10 سال پیشتر اپنے نواسوں کے ایک فہرست حوالے کر دی تھی، جس میں نام بنام لکھا تھا کہ فلاں ولد فلاں کو میرا منہ نہ دکھایا جائے۔
جن حضرات سے زیادہ آزردہ خاطر تھے ان کے نام کے آگے ولدیت نہیں لکھی تھی۔ تیسری شادی کے بعد انہوں نے اس کا طویل ضمیمہ مرتب کرنا پڑا جس میں تمام جوان پڑوسیوں کے نام شامل تھے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مرحوم نہ صرف اپنے جنازے میں شرکاء کی تعداد متعین کر گئے بلکہ آج کے چہلم کا مینیو بھی خود ہی طے فرما گئے تھے۔ وکیل نے خاکے میں شوخ رنگ بھرا۔ اس نازک مرحلے پر خشخشی داڑھی والے بزرگ نے پلاؤ سے سیر ہو کر اپنے شکم پر ہاتھ پھیرا اور مینیو کی تائید و توصیف میں ایک مسلسل ڈکار داغی، جس کے اختتام پر اس معصوم حسرت کا اظہار فرمایا کہ کاش آج مرحوم زندہ ہوتے تو یہ انتظامات دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ اب پڑوسی نے تیغ زبان کو بے نیام کیا۔ مرحوم صدا سے سوء ہضم کے مریض تھے۔ غذا تو غذا بیچارے کے پیٹ میں بات تک نہیں ٹھہرتی تھی، چٹپٹی چیزوں کو ترستے ہی مرے۔ میرے گھر میں سے بتا رہی تھیں کہ ایک دفعہ ملیریا میں سرسام ہو گیا اور لگے بہکنے، بار بار اپنا سر منجلی کے زانوؤں پر پٹختے اور سہاگ کی قسم دلا کر یہ وصیت کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو میری فاتحہ چاٹ اور کنواری بکری کی سری پر دلوائی جائے۔ مرزا پھڑک ہی تو گئے، ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے بولے، صاحب وصیتوں کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے محلے میں 1.5-2 سال پہلے ایک اسکول ماسٹر کا انتقال ہوا جنہیں میں نے عید بقرعید پر بھی سالم و ثابت پاجامہ پہنے نہیں دیکھا، مگر مرنے سے پہلے وہ بھی اپنے لڑکے کو ہدایت کر گئے کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ لیکن حضور ابا کی آخری وصیت کے مطابق فیض کے اسباب بنانے میں لڑکے کی مفلسی کے علاوہ ملک کا قانون بھی مزاحم ہوا۔ یعنی کیا؟ وکیل صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ یعنی یہ کہ آج کل پل بنانے کی اجازت صرف PWD کو ہے، اور بالفرض محال کراچی میں 4 فٹ گہرا کنواں کھود بھی لیا تو پولیس اس کا کھاری کیچڑ پینے والے کا چالان اقدام خودکشی میں کر دے گی۔ یوں بھی پھٹیچر سے پھٹیچر قصبے میں آج کل کنویں صرف ایسے ویسے موقعوں پر ڈوب مرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ رہے تالاب تو حضور لے دے کے ان کا یہ مصرف رہ گیا کہ دن بھر ان میں گاؤں کی بھینسیں نہائیں اور صبح جیسی آئی تھی اس سے کہیں زیادہ گندی ہو کر چراغ جلے باڑے میں پہنچے۔ خدا خدا کر کے یہ مکالمہ ختم ہوا تو پٹاخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرحوم نے کچھ چھوڑا بھی، بچے چھوڑے ہیں، مگر دوسرا مکان بھی تو ہے، اس کے کرائے کو اپنے مزار کی سالانہ مرمت سفیدی کے لیے وقف کر گئے ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ بیاہتا بیوی کے لیے ایک انگوٹھی بھی چھوڑی ہے، اگر اس کا نگینہ اصلی ہوتا تو کسی طرح 20,000 سے کم کی نہیں تھی۔ تو کیا نگینہ جھوٹا ہے؟ جی نہیں، اصلی امیٹیشن ہے۔ اور وہ 50,000 کی انشورنس پالیسی کیا ہوئی؟ وہ پہلے ہی منجلی کے مہر میں لکھ چکے تھے۔ اس کے بارے میں یار لوگوں نے لطیفہ گڑھ رکھا ہے کہ منجلی بیوہ کہتی ہے کہ سرتاج کے بغیر زندگی اجیرن ہے، اگر کوئی ان کو دوبارہ زندہ کر دے تو میں بخوشی 10,000 لوٹانے پر تیار ہوں۔ ہم نے خانگی ذرائع سے سنا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ مرحوم منجلی پر ایسے لالوٹ تھے کہ اب بھی رات برات خوابوں میں آ کر ڈراتے ہیں۔ مرحوم اگر ایسا کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، مگر سننے میں آیا ہے کہ منجلی نے رنگے چنے دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر منجلی ایسا کرتی ہے تو بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں لکھنؤ کے نچلے طبقے میں یہ رواج تھا کہ 40ویں پر نہ صرف انواع و اقسام کے پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا بلکہ بیوہ بھی 16 سنگار کر کے بیٹھتی تھی تاکہ مرحوم کی ترسی ہوئی روح کما حق کہو متمتع ہو سکے۔ مرزا نے ہے اور عین صحیح مخرج سے ادا کرتے ہوئے مرے پر آخری درہ لگایا۔ واپسی پر رستے میں میں نے مرزا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جمعہ کو تم نے واز نہیں سنا؟ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مرے ہوئوں کا ذکر کرو تو اچھائی کے ساتھ، موت کو نہ بھولو کہ ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے۔ سڑک پار کرتے کرتے ایک دم بیچ میں اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، اگر کوئی مولوی یہ ذمہ لے لے کہ مرنے کے بعد میرے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جائے گا تو آج ہی اسی وقت اسی جگہ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری جان کی قسم
آخری فقرہ مرزا نے ایک بے صبری کار کے بمپر پر تقریباً اکڑوں بیٹھ کر جاتے ہوئے ادا کیا۔